آج کے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں بینک سے لیزان کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ادھر سے بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو بہترین بھی ہے اور بدترین بھی ہے۔ بینک بہترین ادارہ بھی ہے اور بدترین ادارہ بھی ہے۔ بہترین ادارہ اس لیے ہے کہ وہ ہمارے وہ کام کرتا ہے جو کام آج اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ پیسے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ پیسے کی ٹرانزیکشن کون کرتا ہے؟ دکاندار کو پیسہ بھیجنا ہے، والدین کو اپنے بچوں کو پیسہ بھیجنا ہے، ملازم باہر سے پیسہ بھیجیں گے، یہ سارا کام جو ہے وہ بینک کر رہا ہے۔ تو بینک کے ذریعے سے پیسے کی ٹرانزیکشن اور بینک کے ذریعے سے پیسے کی حفاظت، اور آج کے ملازم تو بینک کے ذریعے ہی تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو یہ 3-4 کام اور اس جیسے اور بہت سارے کام بینک کا بہترین کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا متبادل آج کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں پیسہ نہیں رکھ سکتے، جیب میں لے کر کے پیسہ آپ دکان پہ نہیں جا سکتے، آپ پیسہ لے کر کے شہر میں نہیں جا سکتے، اور اگر آپ نے باہر سے کوئی مال منگوایا ہو اور پیسہ یہاں سے لے جا کر کے وہاں پہنچانا چاہے تو نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے اپنا مال بھیجا ہے باہر سے پیسہ کون لے کر آپ کو دے گا؟ یہ سارا کام بینک کر رہا ہے۔ تو بینک اس معنی کر بہترین ادارہ ہے، لیکن بینک یہ سارا کام کرتا ہے سود کی بنیاد پر، اور سود بدترین حرام ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جو سود نہیں چھوڑتا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ جو سود کھانا نہیں چھوڑتا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ جس نے 1 درہم سود کھایا، 1 درہم تو 15 روپیہ، جس نے 1 درہم سود کھایا، وہ ایسا ہے جیسے 36 مرتبہ اپنی ماں سے بدکاری کی۔ اتنا سخت، اور بینک سارا کام یہ سود پر کرتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ بہترین ادارہ ہونے کیا تقاضا، ہم فائدہ اٹھائیں بدترین ادارے کا؟ تو لہٰذا کیا فیصلہ ہوا؟ تمام وہ علماء کے جو سوسائٹی کے مشکل معاملات پر نظر رکھتے ہیں اور اسلام کو آج کے زمانے میں اپلیکیبل بناتے ہیں، انہوں نے پورا غور کرنے کے بعد، مجھے یاد ہے کہ دلی میں عالمی سیمینار تھا، انٹرنیشنل سیمینار، اس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے علماء تھے، تو وہاں فیصلہ ہوا تھا بینک کے مسائل کے بارے میں۔ نمبر 1، مسلمان بینک کے اندر اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، اجازت ہے۔ نمبر 2، مسلمان نیت کرے گا کہ مجھے سود نہیں لینا ہے، بلکہ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے میں بینک پر پیسہ رکھتا ہوں۔ سود کی نیت سے اگر رکھے گا تو جرم ہوگا، بعد میں سود کھائے یا نہ کھائے، نیت ہی تمہاری خراب ہے۔ تو سود کی نیت سے پیسہ مت رکھنا، بلکہ اپنی ضروریات پورا کرنے کی نیت سے اکاؤنٹ کھولو۔ اس کے بعد کوشش یہ کرنا کہ اکاؤنٹ کھولنا تم کرنٹ کھاتے میں، سیونگ اور فکسڈ ڈپازٹ میں نہیں۔ تو کرنٹ کھاتے میں جب آپ کھولو گے تو وہاں آپ کو سود نہیں ملے گا، لیکن اگر بینک نے کرنٹ کھاتا نہیں کھولا، رکاوٹیں آئیں اور آپ مجبور ہو گئے سیونگ میں کھاتا کھولنے کے لیے، تو سیونگ کھاتا آپ کھول سکتے ہو۔ اس کے بعد سیونگ کھاتا کھول کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کا پیسہ آئے گا۔ اس انٹرسٹ کا پیسہ کا کیا کریں گے؟ جواب ہے انٹرسٹ کا پیسہ وہاں چھوڑنا منع ہے، وہ فوراً نکالنا وہاں سے، ٹھیک ہے؟ انٹرسٹ کا پیسہ بینک سے نکالنا ضروری ہے، تو نکالا اس انٹرسٹ کا پیسہ۔ اس کے بعد پھر یہ انٹرسٹ کا پیسہ نمبر 1 انکم ٹیکس میں آپ دے سکتے ہیں، جی ایس ٹی میں دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذمے بینک کا لون، آپ کے یا آپ کی کسی اور آدمی کے ذمہ بینک کا لون ہو، تو بینک کے لون میں آپ کو بیسک پیسہ بھی دینا ہوگا اور ایکسٹرا پیسہ جو وہ بھی دینا پڑے گا۔ اس ایکسٹرا سود کی جگہ پر یہ سود کا پیسہ دے دینا۔ چاہیے وہاں سمجھ، جو آپ نے لون یا کسی اور نے لون لیا ہے، چاہے ہاؤسنگ لون، چاہے ایجوکیشنل لون، چاہے کوئی دوسرا لون لیا ہو، اور اس لون کی ادائیگی میں آپ کو انٹرسٹ بھی دینا پڑے گا، تو یہ والا انٹرسٹ اس انٹرسٹ کی جگہ پر آپ دے سکتے ہو۔ اور اگر یہ جگہ نہیں ہے تو پھر آخری حل یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ کا پیسہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ غریب آپ کے گھر کا آدمی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ گھر کے آدمی کو دو گے تو آپ نے اپنے گھر پہ سود کھایا۔ تو یہ غریب گھر سے باہر ہونا چاہیے، چاہے آپ کا بھائی ہو، چاہے آپ کی بہن ہو، چاہے آپ کا داماد ہو، چاہے آپ کا خسر ہو، چاہے آپ کا چاچا ہو، چچیرا بھائی ہو، ماموں زاد بھائی، یہ ہے آپ کے رشتے، اور اس کے علاوہ دوستوں میں سے کہیں بھی کوئی بھی ہو تو ٹھیک۔ یہی مسئلہ مسجدوں کے اکاؤنٹوں کا ہے اور یہی مسئلہ مدرسوں کے اکاؤنٹوں کا ہے۔ اس طرح سے پیسہ وہاں خرچ ہوگا۔
ملازم جو تنخواہیں نکالتے ہیں اس تنخواہوں میں اگر انٹرسٹ کا پیسہ آ گیا تو ملازموں کو پوچھنا ہوتا ہے کہ ہم کو جو انٹرسٹ کا پیسہ آ گیا یہ جائز ہے ناجائز ہے. بس بینک کے بارے میں اور بہت سارے مسائل ہیں مگر میں عوام میں اتنی ہی بات پر اس کو ختم کرتا ہوں. یہ عوام کی جنرل ضرورت ہے, اسے جنرل ضرورت کی بنا پر مسئلہ ختم کیا.